سر یہ کس قسم کے قوانین جو ہے وہ پنجاب میں آپ کی حکومت انٹروڈیوس کرا رہی ہے سخت سے سخت؟ اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے، میں اس کے اندر دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی جناب کوئی چیز اگر پسند نہیں آئی، مانیٹرنگ اینڈ، یہ اس میں ایکچولی لکھا ہوا ہے، مانیٹرنگ اینڈ رپورٹ مس یوز آف سوشل میڈیا پلیٹ فارم. ہو ول ڈیسائیڈ دس سر کہ واٹ از اے مس یوز آف سوشل میڈیا پلیٹ فارم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ منصور صاحب. سب سے پہلے تو یہ چیز اگر یہ بل واپس ہو گیا ہے تو اس پہ ہماری گفتگو جو ہے اس کی کوئی اتنی زیادہ وہ معنی نہیں رکھتا، بیکاز وہ تو واپس ہو چکا ہے. لیکن جہاں تک ہم ویسے ہی اگر ایک واقعہ ہے آپ نے اور بل ہے آپ نے اٹھا لیا، اس پہ اسپیکر صاحب کا موقف بھی آپ نے بتا دیا، اور میرا اپنا بھی موقف اس پہ یہی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جتنے ہیں وہ ایک ان سوشل بن چکے ہیں. اچھا، مطلب آپ اٹھا لیں گے سوشل میڈیا جو ہے اس میں آپ کی ریاست پہ بات ہوتی ہے، آپ کی حکومت کو گالی ہوتی ہے، آپ کو پرسنلی گالی دی جاتی ہے، ماں بیٹی بہن کی گالیاں دی جاتی ہے، اسی لیے دی جاتی ہے کہ آپ کی آواز کو دبایا جائے، خاموش کیا جائے. اب اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یا ایسی چیزوں کا تدارک کرنے کے لیے لاز ہونے چاہیے. ٹھیک، جیسے پیکا ایکٹ تھا، جیسے ڈیفیمیشن لاز ہیں، بالکل ہونے چاہیے، ان پہ امپلیمنٹیشن ہو جائے. لیکن جہاں تک یہ 1871 کی نوآبادیاتی دور کے قوانین کی بات ہے تو میرے خیال میں ہمیں اس طرف بھی نہیں جانا چاہیے. اور جہاں تک اگر یہ بل واپس ہو چکا ہے تو مینس کہ دیکھیں ایک بات یہ بھی اختیار صاحب سوری آپ بار بار یہ لفظ کہہ رہے ہیں واپس ہو چکا ہے. واپس قائمہ کمیٹی کو ہوا ہے اور اسمبلی کے فلور پہ آج حکومتی رکن نے کہا ہے کہ جناب یہ اگست میں پیش کر کے منظور کر لیا جائے گا. یہ واپس سے مراد یہ نہیں ہے کہ واپس لے لیا گیا ہے، واپس قائمہ کمیٹی کو بھجوایا گیا ہے اسپیکر کی جانب سے. اچھا میں سمجھا، مجھے پتہ نہیں تھا منصور صاحب. انفیکٹ یہ پنجاب کا مسئلہ تھا اور مجھے آپ کی ٹیم نے نہیں بتایا، ورنہ میں اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن ضرور وہاں سے اکٹھی کر کے آپ کو میں تو جواب اگریڈ سر، میں تو اختیار صاحب میرا تو پوائنٹ صرف یہ ہے کہ آپ کی حکومت کے اوپر یہ الزام، چاہے وہ پیکا کے ذریعے ہو، چاہے وہ ٹیلی کمیونیکیشن کے حوالے سے جو بھی قانون آیا ہو، چاہے اب یہ ہیبیچول افینڈرز کے حوالے سے آیا ہو، ایسا لگ رہا ہے جیسے ریاست جو ہے وہ لوگوں کی زباں بندی کرنے کے اوپر جو ہے وہ چل رہی ہے، اینڈ اٹ وانٹس ٹو ایکچولی یوز اٹس فسٹ ٹو ایکچولی رول دس کنٹری. اچھا ایک بات، میری حکومت کو اگر آپ کہتے ہیں یا میری پارٹی کو تو آپ کہہ سکتے ہیں، آپ صحافی ہیں، آپ کو اللہ نے عزت بھی دی ہے اور آپ ایک اچھا مقام بھی رکھتے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ آزادی اظہار کو بھی کہیں پہ تو کنٹرول کرنا ہے نا. یہ آزادی اظہار جس بلا کا نام ہے اس کی بھی تو تھوڑی تشریح ہو جائے نا. آزادی اظہار کو کنٹرول کرنا ہے. مطلب The sentence itself is actually sir debatable. آزادی اظہار کو کنٹرول کرنا ہے. سر اگر آپ مجھے میرا موقف نہیں بنانے دیں گے تو چلے مشکل ہو جائے گا. میں خان صاحب میں آج کل میں بالکل آپ سے بحث نہیں کروں گا. میں آپ سے بالکل، آپ بات کمپلیٹ کیجئے اپنی. جی، میرے کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ آزادی اظہار، اگر آپ کے شہداء کو شہداء نہیں کہتے، ان کو غدار کہتے ہیں، یہ آزادی اظہار. اگر شرپسندوں کو مجاہدین کہتے ہیں، یہی آزادی اظہار. جب محب وطن کو غدار کا تو اور میر جعفر اور میر صادق کے تمغے لگا کے ان کے سینے پہ سجا دیتے ہیں، یہی آزادی اظہار. جی ایچ کیو پر حملوں کو جائز قرار دیتے ہیں، یہی آزادی اظہار جو ہے تو آئی ایم ایف تک پہنچ جاتا ہے کہ پاکستان کو ڈیفالٹ کر لینے دے. یہی آزادی اظہار اچھے خاصے آپ جیسے میرے جیسے عزت دار لوگوں کو، ان کی بہو بیٹیوں کو گالی دے، ننگی گالیاں دے. کیا یہ آزادی اظہار ہے؟ ٹھیک. نو وے. سر ان چیزوں کو کہیں پہ تو روکنا ہوگا. سر کہیں پہ تو اس کو اب مجھے کنٹرول کرنا اجازت ہے ہوگا. سر اختیار صاحب بولنے کی. میں آپ کے آپ کو اجازت کیا ضرورت؟ نہیں سر، وہ آج کل پوچھ کے بولنا پڑتا ہے نا، ویسے اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ ڈر لگتا ہے، پتہ نہیں اجازت لے لی جائے تو بہتر ہے. میرا آپ کا پوائنٹ غلط نہیں ہے، آپ کے اعتراضات غلط نہیں ہیں اختیار صاحب. آپ کا طریقہ کار کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ کا طریقہ کار غلط ہے. ہمارا طریقہ کار ٹھیک کیجئے. میں بتا دیتا ہوں نا سر، یہ جو میں آپ نے چونکہ بل پڑھا نہیں ہوا نا اختیار صاحب، آپ نہیں میں آپ کی گائیڈنس کر رہا ہوں سر. صحافی بھی ہیں، جی آپ ہماری آنکھیں بھی ہیں، آپ ہمارے کان بھی ہیں سر، اور آپ ہمارے مشیر بھی ہیں، امبیسڈر بھی ہیں. سر آپ ہمیں مشورہ دیں
खुलकर दे खुलूस नीयत से, जी। we will listen it, मैं we will try to मैं implement it. आपकी रहनुमाई सर करता हूँ इख्तियार साहब। इसमें बेसिकली जी, ये please. बताया गया कि जनाब एक इंटेलिजेंस कमेटियां बनेंगी, डिविजनल इंटेलिजेंस कमेटियां, और उसका जो हेड होगा, कन्वीनर होगा, डिविजनल कमिश्नर होगा, ठीक है, ब्यूरोक्रेट कमिश्नर। नंबर 2 आरपीओ या सीपीओ, ये इसका एक मेंबर होगा। एक इसका रीजनल ऑफिसर होगा स्पेशल ब्रांच का, ठीक है जी। उसके बाद एक सीटीसी से एक ऑफिसर एक वहां से आएगा। एक इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, यानी इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो आईएसआई भी हो सकती है, वो और भी कोई इंटेलिजेंस एजेंसी हो सकती है, एक मेंबर उसका होगा। एक एडिशनल कमिश्नर इसके साथ होगा, एंड एनी पर्सन कोऑप्टेड बाय द कन्वीनर, मतलब वो कन्वीनर भी एक अपॉइंट कर सकता है। द होल लिस्ट कंसिस्ट ऑफ ब्यूरोक्रेट्स। द ब्यूरोक्रेट्स विल नाउ डिसाइड कि कौन हैबिचुअल ऑफेंडर है, कौन एंटी सोशल बिहेवियर लेके चल रहा है या नहीं। नो लॉ नीडेड, नो लीगल रेमेडी नीडेड, नो कोर्ट ऑफ लॉ नीडेड, नो वकील नीडेड। आप सिर्फ ये कमेटी बैठ कर डिसाइड करेगी एंड यू आर गॉन। नहीं, मेरे ख्याल में आप इनके फैसलों के खिलाफ, अब देखिए, एक होती है इंतजामिया, एक होती है अदलिया। जी। इंतजामिया बनाता है मुकदमा, अदलिया करती है इंसाफ। ठीक। अब अगर ये ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये ऑलरेडी आपके ऑफिसर्स हैं, इनमें से अच्छे लोग भी हैं, इनमें बुरे लोग भी हैं। यही अगर कोई काम अगर गलत करेंगे तो आप उसके अगेंस्ट कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हैं। ऐसा तो कोई कानून नहीं है कि कोई कमेटी बनेगी और उसने जो फैसला सुना दिया तो उसको आप किसी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज कर ही नहीं सकते। तो मेरे ख्याल में अगर कहीं पे क्राइम कंट्रोल होता है तो हमें उन चीजों को सपोर्ट करना चाहिए। और पंजाब में, मैं एक तरफ अगर हम सीसीडी की बात करते हैं तो आज शायद बलूचिस्तान में भी अमन होता अगर वहां पे सीसीडी होता। आज खैबर पख्तूनख्वा में भी अमन होता अगर वहां पर कोई सीसीडी होता। आज सिंध में भी कच्चे का इलाका ना होता अगर वहां पर कोई सीसीडी होता। मेरे ख्याल में लोगों को शुक्र भी करना चाहिए कि कोई इन चीजों को कला कमा। यू एक्चुअली सपोर्ट सीसीडी, आप सपोर्ट कर रहे हैं सीसीडी को? जो उनकी क्रेडेंशियल्स हैं, जो उन्होंने वो किया है, वो आपके इलाके में, आपके पूरे सूबे में अमन कायम करके दिया है। डाकू राज खत्म कर दिया, डालों का कल्चर खत्म कर दिया। वो जो बंदूकें लेकर पूरे पंजाब में दंदनाते फिरते थे, वो वजीर मशहूर आपको नजर आते हैं? मैं तो 2-3 बार गया हूं, मैंने तो कहीं कोई नहीं देखा। मैं ठीक है, वहां पे तो कल्चर ही तब्दील हो गया। ठीक है। नहीं महदर पंचोता साहब, ये आपका ताल्लुक ऑपोजिशन से है और पंजाब से है, ये आपने इख्तियार वली साहब की बात सुन लेने का। जनाब, जब ये होगा, शोहदा के हवाले से ये लैंग्वेज यूज़ की जाएगी, इदारों के हवाले से सब कुछ किया जाएगा, 9 मई को जस्टिफाई करने की कोशिश की जाएगी, उसका सदेबाब करने के लिए यह कानून साजी ज़रूरी है। जी सर। बहुत शुक्रिया मंसूर भाई, आपने मौका दिया। देखें, सबसे पहली बात यह है कि इन्होंने जो इख्तियार वली साहब ने बात की है, ज़ाहिर बात है उनका अपनी पार्टी का मौक़िफ़ है, लेकिन जो मरीम नवाज़ साहबा हैं जिनकी सरबराही के अंदर ये बिल जो है वो आगे बढ़ा, ज़ाहिरी बात है उनकी मुशावरत थी, उनकी इंडोर्समेंट थी, और वो फ्लोर ऑफ द हाउस वहाँ पर बता भी दिया गया खालिद राशिद साहब की तरफ से कि उनकी सरबराही के अंदर हुआ। तो ये चीज़ इस बात की अक्कासी करती है कि एक तो इख्तियारात की, और दूसरा एक आपके ऊपर अगर कोई बात करेगा तो वो एक जैसे एक उसे कह लें कि वो भी एक है जी कि मेरे ऊपर ये गुफ्तगू क्यों करे, गुस्सा कह लें उसे, या अना कह लें, या उसके ऊपर उसका कोई नाम भी दे लें। 2 हो गई। तीसरी ये चीज़ है कि कोई इनके खिलाफ बात ना करे, यानी इनसे सवाल ना करे कि आपने 12 अरब तैयारा क्यों लिया, इनसे सवाल ना करे कि 1 अरब की करप्शन फैसलाबाद के अंदर क्यों आई, इनके सवाल ना करे कि गंदम स्कैंडल का क्या बना, इनसे सवाल ना करे 5300 अरब रुपए का, इनसे सवाल ना करे कि दुबई लीज का क्या बना, इनसे सवाल ना करे कि अवाम का मैंडेट क्यों लूटा गया, आप तो जेली फार्म 47 के मुताबिक बने, इनसे सवाल ना करे कि आपने इस जगह के ऊपर जुल्म क्यों किया, इनसे सवाल ना करे तेल की कीमतों का। यानी कोई भी शख्स, चाहे सहाफ़ी हो, चाहे आम आदमी हो, या चाहे कोई भी वकील हो, इस दायरे के अंदर वो तमाम लोग आएंगे जो भी इनके ऊपर तनकीद करेंगे, जो भी इनसे सवाल करेंगे। तो ये तो आर्टिकल 19 की खिलाफ वर्जी है कि आप इज़हार राय नहीं कर सकते, और फेयर ट्रायल आइन का आर्टिकल 10 नहीं कहता है नहीं, लेकिन कि हर शख्स को फेयर ट्रायल का मौका है। किसी ने कोई काम गलत किया है या कोई गलत काम करता है तो पहले आपके पास लॉज मौजूद हैं, उसके मुताबिक आप इम्प्लीमेंटेशन करें। नईम साहब, वो इख्तियार साहब कह रहे हैं कि आज़ादी इजहार के ऊपर भी चेक रखना तो ज़रूरी है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता आप एक गलत खबर जो है वो चला दें और उसके बाद चलते रहें, बोलते रहें, उसको जो है वो वायरल भी करते रहें, जिसका कोई सर पैर ना हो, कोई इस किस्म की बात ना हो। ये भी तो अनफेयर बात है। इसका काउंटर किस तरह किया जाना चाहिए?
جی سب سے پہلی تو بات یہ ہے نا کہ آپ اگر ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس دیکھیں نا، ہر گالی نکالنے والے کو مریم نواز صاحبہ نے فالو کیا ہوا ہے. کل بھی ایک ساتھ نے ٹویٹ کیا کہ یہ دیکھیں جی یہ مجھے گالی نکال رہا ہے اور مریم نواز صاحبہ نے فالو کیا ہوا ہے. اچھا مٹھا جی کا اگلے دن بھی ذکر ہوا تھا، وہ کوارڈینیٹر میں نے دیکھا ٹویٹر کے اوپر کہ کوارڈینیٹر لگا دیا گیا ان کو اوورسیز چیپٹر کا نون لیگ نے، کیونکہ جو بڑی گالی، گندی گالی، ننگی گالی جتنی زیادہ دے گا اس کو یہ نوازیں گے، اس کو آگے لے کر آ. تو کرائٹیریا پہلے اپنے سے طے کریں کہ آپ کے لوگ گالیاں نکالیں تو اس پہ آپ اس کو نوازتے ہیں. اگر دوسری طرف سے کوئی گالی نکالتا ہے تو ہم تو مذمت کرتے ہیں، ہم تو اس کو کہتے ہیں کہ جی بالکل ہمارے گالی نکالنے والے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس نے غلط کام کیا ہے. ہاں آپ سے سوال ہم کریں گے، سوال پوچھیں گے. اب اور کتنے اینکرز، کیا ان کا کیا قصور تھا؟ صرف انہوں نے حقائق کی بات کی، تو یہ حقائق کی بات سننا نہیں چاہتے. دیکھیں اس سے پہلے انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے سارا کچھ ان 2-2.5 سالوں کے اندر عوام کے ساتھ کیا کیا گیا، چاہے الیکشن کے اندر ہو چاہے اس کے علاوہ معاملہ ہو، ہر سطح پر عمران خان کا مقابلہ جو ان سے ہوا نہیں. عمران خان کو جیل میں ڈالا، ان پہ جھوٹے مقدمات بنائے، سیاسی مقدمات بنائے، ان کے اوپر فیملی کے اوپر کیچڑ اچھالا گیا، ہر طرح کے حربے کیے گئے. لیکن سیاسی میدان کے اندر یہ مقابلہ نہیں کر پائے. 25 سال ووٹر کی عمر ہم نے کرنی ہے جی، تاکہ جو ہے نا لوگ جو ہے نا 25 سال سے اوپر جائیں گے تو وہ سنجیدہ ہوتے ہیں، اس سے نیچے جو ہیں وہ جو ہے سنجیدہ نہیں ہوتے. مجھے اجازت دیجیے سر، مجھے اجازت دیجیے گا. حسن صاحب یہ سارے مقابلے ہار گئے، اس کے اینڈ کے اوپر اب یہ چاہتے ہیں کہ لوگ بات بھی نہ کریں. تو یہ ان کی اصل ہار ہے، جو سیاسی میدان کے اندر مقابلہ نہیں کرے. الیکشن میں جائیں تو نشان لے لینا، کمپین نہ کرنے دینا، پھر دھاندلی کر دینا. تو کس جگہ پر آپ جو ہے وہ سیاسی طور پر معاملات کر رہے ہیں نا، کسی جگہ پر مقابلہ کریں، آپ جرأت کریں، آپ آئیں، آپ بڑھیں آگے، آپ سپیس دیں ہم کو، پھر آپ کو پتہ لگ جائے گا. اجازت دیجیے سر. حسن ایوب صاحب، آپ ایک جرنلسٹ ہیں اور یہ جس قسم کی قانون سازی آ رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک جو فریڈم آف ایکٹ، فریڈم آف ایکسپریشن، ان تمام کو جو ہے یہ ہٹ کرتا ہے، یہ بہت زیادہ ایکسٹینڈڈ ہے، بہت زیادہ اسٹرکٹ ہے؟ حسن صاحب سر مجھے سمجھ نہیں آئی اس قانون کو لانے کی ضرورت کیا تھی. این سی سی آئی آلریڈی ایک ایجنسی موجود ہے، آپ اس کو درست کر لیں تو تمام چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. جس کی یہ ڈومین ہے، جس نے یہ کام کرنا ہے، اس کو تو پہلے یعنی بہتر کرے نا. اس کو بہتر کیا نہیں ہے. نئے قوانین لانے کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر انفورسمنٹ لے آئیں این سی سی آئی کی، تو وہاں سے چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. لیکن یہ دیکھیں سوشل میڈیا جو استعمال کر رہا ہے وہ تو یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ پاکستان میں بیٹھا ہوگا، وہ تو کسی اور ملک میں بھی ہو سکتا ہے، اور اس کی آئی ڈی جو ہے وہ اوریجنل ہے یا فیک ہے. مطلب یہ ایک مجھے بظاہر ایک ان نیسیسری جو ہے یہ قانون یہ لے کر آ رہے تھے جس کا کوئی مقصد نہیں تھا. اگر اس کو واپس لے لیں تو زیادہ بہتر ہے. اچھا اور اگر نہ لینا حسن چاہیں تو صاحب، مرضی کا مالک ہے جی، ہم کیا کر سکتے ہیں. حسن صاحب یہ ضروری ہے یہ بتانا کہ دس از ناٹ جسٹ اباؤٹ سوشل میڈیا. یہ میرے خیال میں ایک کلیریفیکیشن بھی ضروری ہے. اس میں چوری، ڈکیتی، گاڑی چوری کرنا، بھتہ، ہیبیچول ہے نا، گنڈا ایکٹ ہے نا یہ بیسیکلی، ایکسٹورشن ہو گیا، وہ بھی اس کے اندر شامل ہے. مطلب اور بھی چیزیں ہیں، صرف اور صرف سوشل میڈیا کے یوزج یا اس کے اوپر دی گئی انفارمیشن نہیں ہے، مطلب باقی چیزیں بھی اس کے اندر ڈالی گئی ہیں. نہیں یہ آرگومنٹس بیسیکلی بلڈ ہوئے تھے سوشل میڈیا کے حوالے سے کہ ظاہری بات ہے وہ ریگولیٹ نہیں ہے. اختیار ولی صاحب نے بات کی تھی بیسیکلی، تو اختیار ولی صاحب نے درست بات کی ہے کہ اس میں تو پنجاب حکومت کے کسی نمائندے کو بلانا چاہیے تھا. اور میں بھی ان سے سوال کرتا کہ جناب علی یہ کیوں آپ اس قسم کے جو قوانین لے کر آتے ہیں اور پھر اس کو آپ جسٹیفائی بھی کرتے ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ آپ نے ایک ریٹائرڈ جو ہے وہ جج صاحب رکھے ہوئے ہیں، پھر ساری مشینری ہے اور وہ بیٹھ کے تعین کر لیں گے. تو اسپیکر صاحب نے بھی اس کے اوپر جو ہے وہ کوشچن ریز کیا اور انہوں نے واپس اس کو بیسیکلی معاملے کو ریمانڈ کر دیا واپس جو اسٹینڈنگ کمیٹی کو. اب کمیٹی کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں جی جو قائمہ کمیٹی اسٹینڈنگ کمیٹی، اس کمیٹی کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کیا مطلب وہ لوگ بھی پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ یہاں سے جس طرح وہ ٹیلی کمیونیکیشن والا بھی بل آ گیا تھا، قومی اسمبلی نے پاس بھی کر دیا تھا، پھر آ کے اللہ بھلا کرے افنان صاحب کا جو مسلم لیگ نواز سے تعلق ہے انہوں نے بیچ میں وہاں پر چیک لگائے، پھر پرویشہ خان اور دیگر لوگ سامنے آئے ہیں. تو یہ کچھ چیزیں ہمارے پارلیمنٹیرینز کی بھی تربیت کی ضرورت ہے اور ان کو ایک ریسرچر بھی ملنا چاہیے ساتھ ساتھ نا، اور تاکہ وہ کچھ پڑھیں. اگر خود ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، حلقے کے اندر بزی ہیں، تو میرے خیال سے وہ اپنی جو ان کو سیٹ ملی ہوئی ہے بینگ اے ممبر آف پارلیمنٹ، جو لیجسلیشن اگر آپ اس کو بھی نہیں پڑھیں گے تو پھر آپ نے کرنا کیا ہے وہاں پر آپ ڈیبیٹنگ کلب بھی ہے نا پارلیمنٹ میں آنے کا مقصد نہیں ہے کوئی. ایک چیز تو یہ ہوگی. دوسری بات کر رہے تھے نعیم حیدر پنجوتا صاحب اخلاقی باتیں کر رہے تھے. آئی وش کہ جب طیب بلوچ وہاں پر انہوں نے سوال کیا تھا تو مارنے پڑ گئے تھے جی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان علیمہ خانم کے سامنے.
تو وہ بھی ہم نے مناظر دیکھے ہوئے ہیں. اپنے آپ کو بھی دیکھیں کہ آپ لوگ کس قسم کا جو ہے وہ رویہ تھا, اور پلان ان کا کیا تھا کہ حسن ایوب کے بھی گھر پر ہم نے جانا ہے, تو اس میں اس بندے کی میڈیا ڈاک موجود ہے. تو یہ جب آپس میں لڑائی ہوئی تھی, وہی لوگ حسن صاحب یہ کس نے کہا, یہ بلوچ کے اوپر, یہ حسن صاحب کس نے کہا کہ حسن ایوب کے گھر بھی جانا ہے؟ جنہوں نے حملہ کیا تھا جی طیب بلوچ کے اوپر, جنہوں نے اس کے اوپر تشدد کیا تھا جب اس نے سوال کیا تھا میڈیا ٹاک کے اندر. تو یہ اس قسم کی چیزیں تو مطلب ہو رہی ہے, گالی گلوچ ہوتی ہے متعدد بار, یعنی اس قسم کی حرکتیں ہوئی ہوئی ہیں پاکستان تحریک انصاف سے بھی, جو کہ مناسب نہیں ہیں. یہ ہمیں سوسائٹی کے اندر برداشت لانی چاہیے, حکومت کے اندر بھی برداشت ہونی چاہیے, اور بنیادی طور کے اوپر کسی کو عزت دے کر آپ عزت کروائیں, نہ کر کسی کو آنکھیں دکھا کر یا دبا کر یا اس طریقے سے. دیکھیں ریگولیشن آپ نے قانون کی انفورسمنٹ کرنی ہے, اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ این سی سی آئی اے نیا ادارہ ہے, لیکن اس کے اندر ابھی بہت امپرومنٹ کی ضرورت ہے. ان کے جو تفتیشی صاحبان ہیں ان کے پاس جو ہے بیسیکلی اس ٹائم ان کی کیپیسٹی نہیں ہے, ان کی ٹریننگ کرائیں, ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کریں, اور پھر انفورسمنٹ بھی کریں. جو چیزیں ایف آئی اے ہے, ایف آئی اے بھی بہت سے معاملات کو دیکھ سکتا ہے, تو پروونشل سطح کے اوپر میرے خیال کے مطابق آپ کو اس قسم کی قانون سازی نہیں کرنی.